السلام علیکم ناظرین، کیا حال ہے آپ کا؟ امید ہے آپ اچھے ہوں گے۔ میں جب بھی کبھی اپنی کتاب میں سے کوئی ورک آپ کے لیے پڑھتی ہوں اور آپ کے کمنٹ سے مجھے پتہ چلتا ہے کہ آپ لوگ کتنا انجوائے کرتے ہیں میرے کتاب کے لکھے ہوئے پیجز کو، تو آج میں نے سوچا کیا بیٹھے ہم باتیں کر رہے تھے اور بات ہو رہی تھی کہ ایک زمانہ تھا ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں سے کتنے خوش ہو جایا کرتے تھے۔ بہت چھوٹی چھوٹی خوشیاں تھیں ہماری اور ہم اتنے خوش ہوتے تھے، جبکہ اب خوشیوں کے پیمانے بدل گئے ہیں۔ اب ہمارے بچے یا بچوں کے بچے جو ہیں ان کی خوشی کے پیمانے بہت ہائی فائی ہو گئے ہیں۔ اب ان کو ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے وہ خوشی حاصل نہیں ہوتی جو کہ ہمیں ہوا کرتی تھی۔ تو اسی سلسلے میں نے سوچا کہ میں اپنی کتاب کا ایک ورک آپ کے لیے پڑھتی ہوں، جس میں آپ دیکھیں کہ ہمارے خوشیوں کے پیمانے کیا ہوا کرتے تھے۔ اسلام آباد میں آ کر ہماری پوسٹنگ ہوئی تھی سرگودا سے اسلام آباد، تو جب ہم اسلام آباد آئے، اسلام آباد میں ایسا آ کر احساس ہوا کہ ایک آدمی کی تنخواہ سے اتنی مہمانداری نبھانا بہت مشکل تھا۔ نوکروں کی تنخواہیں، بجلی اور فون کے بل اور پھر دیگر کئی اخراجات، 19 گریڈ کی تنخواہ سے یہ سب بہت مشکل دکھائی دینے لگا۔ تو میں نے اب اس طرح سے اخراجات کو سنبھالا دیا، پھر وہی یعنی بچوں کے ملبوسات بنا کر اسلام آباد میں اس زمانے کی ایک پوش دکان پر رکھوا دیتی۔ عرب لوگ اور دیگر غیر ملکی افراد بڑے شوق سے انہیں خرید لیتے اور دکاندار اپنی 10% کمیشن کاٹ کر باقی رقم مجھے دے دیتے۔ یہ چند 100 روپے میرے لیے بہت بڑی رقم ہوا کرتے تھے، جن سے میں کبھی گھر کے پردے خریدتی، کبھی گھر کی کوئی اور چیز لے لیتی اور اس قدر خوش ہوتی کہ اپنی سہیلیوں کو فون پر بتاتی کہ میں نے کچن کی فلاں چیز لی ہے اور یہ بنایا ہے، اور وہ بہت خوشحال ہونے کے باوجود میری ننھی ننھی خوشیوں میں برابر کی شرکت کر کے خوشی اور دلچسپی کا اظہار کرتیں۔ کس قدر پرخلوص وقت تھا، بظاہر ظاہرداری سے مبرہ اور ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شامل ہونے والے لوگ تھے۔ اب سوچتی ہوں تو ہنسی آتی ہے کہ میں کن چیزوں پر کس قدر خوش ہو جایا کرتی تھی۔ اب تو پجارو خریدنے پر بھی کوئی کسی کے ساتھ اس طرح خوشی کا اظہار نہیں کرتا جس طرح ہم لوگ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ایک دوسرے سے اظہار کیا کرتے تھے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس وقت ہمارا مشاہدہ کم تھا، ذہنی سطح میں بھی اتنی وسعت نہیں تھی، خوشیوں کے پیمانے بھی چھوٹے تھے اور پیسے کی فراوانی بھی نہ تھی۔ جو زندگی میں آسائشیں آتی گئیں، وہ ننھی ننھی خوشیاں بھی رخصت ہوتی گئیں۔ اب تو خوشیوں کے پیمانے اتنے بڑے ہوتے جا رہے ہیں کہ میں جن ننھی ننھی خوشیوں سے اپنا وجود بھی پیمانے اتنے بڑے ہوتے جا رہے ہیں جن میں ننھی ننھی خوشیاں اپنا وجود بھی برقرار نہیں رکھ پاتی۔ اسلام آباد اپنی خوبصورتی اور حسین موسم کی وجہ سے بے حد اچھا لگ رہا تھا۔ ہمارے گھر کے سامنے کھلا سرسبز پلاٹ تھا، بلکہ میدان تھا، اور اس کے عقب میں پہاڑیوں کا سلسلہ۔ جب بادل گھر آتے اور گھنگھور گھٹائیں ہر سو پھیل جاتی تو بیڈ رومز کی بڑی بڑی کھڑکیوں میں سے یہ منظر بے حد حسین دکھائی دیتا۔ رات کو مرغلا کی پہاڑیوں پر جگنوؤں کی طرح جگمگاتی ہوئی روشنیاں بے حد خوبصورت لگتی تھیں۔ اور میرے ایک بھائی لاہور سے پنڈی ٹرانسفر ہونے پر کئی ماہ تک ہمارے پاس ٹھہرے تھے۔ وہ اس منظر پر ایسے فریفتہ تھے کہ آفس سے آنے کے بعد بیڈ پر لیٹے لیٹے بس اس منظر سے لطف اندوز ہوتے رہتے۔ ہمارے ہاں چند دن رہنے والے مہمان بھی ہوتے تھے اور کئی ماہ رہنے والے بھی۔ خوب رونق رہتی، ثقافتی سرگرمیاں بھی خوب تھیں۔ 1 ڈش ڈنر ہر مہینے کسی نہ کسی کے گھر ہوتا، خواتین کی کافی پارٹیاں بھی ہوتیں اور شام کو دوست احباب سے ملنے ملانے کا سلسلہ بھی۔ لوگ اسلام آباد کو مردہ شہر یعنی ڈیڈ سٹی کہتے تھے، مگر ہمیں تو جیتا جاگتا زندہ شہر ہی لگتا تھا، شاید اس لیے کہ ہمارے احباب کا گروپ بہت اچھا تھا۔ یعنی اگر آپ کے دوست احباب آپ کے مزاج کے مطابق ہوں، آپ کی خوشیوں میں چھوٹی چھوٹی خوشیوں میں شریک ہونے والے ہوں اور آپ کی پریشانیوں کو بغیر بتائے وہ احساس کر لیں، تو
میرا خیال ہے اگر آپ جنگل میں بھی رہیں تو آپ کو وہ جنگل بھی منگل دکھائی دے گا۔ اچھا، جنگل سے منگل پہ مجھے یاد آیا کہ مجھے ساری عمر کبھی سمجھ نہیں آئی تھی کہ جنگل میں منگل کا کیا مطلب ہے۔ ایران جا کے مجھے پتہ چلا کہ جنگل میں منگل کس کو کہتے ہیں۔ جنگل تو جنگل ہے، لیکن منگل ایک چولہے کا نام ہے جس کو جلائیں، جس پہ کھانے پکائیں، اور اس کے بعد اس چولہے کی خوشبو، اس کے کھانوں کی خوشبو، اور اس کے ساتھ وابستہ جو لوگ اس کو کھا کے انجوائے کر رہے ہیں، وہ ایک رونق کا سا منظر ہوتا ہے۔ یعنی کہ جنگل میں منگل کا مطلب ہے کہ جنگل میں منگل جلا اور اس کے ساتھ روشنیاں لوٹ آئیں، اس کے ساتھ خوشیاں لوٹ آئیں، اور اس کے ساتھ آپ کے دوست احباب سب جمع ہو گئے۔ یعنی جنگل میں رونق ہونے کا ایک وسیلہ۔ اور یہ محاورہ جو ہے جنگل میں منگل مجھے سمجھ آیا جا کے ایران میں۔ جی، ایران میں اس چولہے کو کہتے ہیں منگل۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ایک چھوٹی سی کیا کہنا چاہیے پیراگراف جو میں نے آپ کے لیے پڑھ کے سنایا۔ اسلام آباد کے، پاکستان کے تقریباً سبھی شہروں میں ہمیں رہنے کا اتفاق ہوا۔ ہر شہر اپنی خوبصورتی کے حوالے سے تو تھا ہی، لیکن جب ہم ملتان میں جب ہماری پوسٹنگ ہوئی اور ہمارے اسلام آباد کے بعد دوست کہیں گے ملتان میں آپ کہاں رہیں، آئی مین کہ کیسے رہیں گی، تھوڑا سا مطلب ایسا علاقہ ہے، تو مجھے تو اپنے 3 سالہ ملتان کا سٹے ابھی تک یاد ہے۔ اتنا ہم نے انجوائے کیا ملتان کے 3 سالہ سٹے کو، اتنا ہم نے انجوائے کیا جس کی کوئی حد نہیں، اور اس وقت کی دوستیاں بھی ابھی تک کم ہیں۔ اور ملتان کے بعد ہم ایران گئے، وہاں رہنے کا اتفاق ہوا۔ ہر شہر کو میں نے پاکستان کے ہر شہر کو بہت انجوائے کیا، اور وہاں کے لوگوں کے ساتھ اپنی دوستیاں جو تھیں وہ آج بھی مجھے یاد ہیں اور وہ برقرار ہیں، اور ان سے کسی نہ کسی حوالے سے رابطہ بھی رہتا ہے۔ تو انسان کا اندر خوش ہونا چاہیے، اندر اس کا مطمئن ہونا چاہیے، اس کا ذہن کشادہ ہونا چاہیے، اس کے ذہن میں اتنی وسعت ہو کہ وہ اپنے اندر ہر طرح کی چیز کو سمو کے اس میں سے پازیٹیوٹی کو باہر نکالے اور نیگیٹیوٹی کو کہیں پہ دفن کر دے۔ ٹھیک، تو ہر شہر اس کے لیے جنگل میں منگل ہے، اور ہر شہر اس کے لیے جنت ہے۔ اور لوگ تو ہر جگہ پہ ہوتے ہیں، اچھے ہی لوگ ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اب میں آج کی اپنی اس ٹاک کو ختم کرتی ہوں۔ امید ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی، تو اگر اچھی لگی ہے تو آپ مجھے ضرور بتائیے گا، اگر اچھی نہیں لگی تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیوں۔ ٹھیک، اوکے جی، اللہ حافظ۔